बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, आज जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता कई अरसे से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी इदारे या पाकिस्तान के शहरी, वो सारे आईने पाकिस्तान को मातहत हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी दरखास्त आई है, उस पर यह सवाल उठता है क्या आइन इस दरखास्त की इजाजत देता है या नहीं। इसका जवाब हम कानूनी माहिरीन से लेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज हमने ये देखा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल है वो जारी है और 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान को जिसे कहते हैं कोर्ट मार्शल किया गया, जिनमें एक आदिल राजा और एक रजा मैदी हैं। इन दोनों को एक कोर्ट मार्शल के साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि इसी जैसे मुकदमात का सामना चंद सिविलियंस को भी है जो बैरून मुल्क बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठकर रियासत और उसके इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या उन्हें भी इसी तरह सजा दी जा सकती है? क्या हमारी जो सिविलियन साइड है या जो जुडिशरी है, क्या वो भी इतना ही स्पीडी जस्टिस दे सकती है जितना कि आर्मी ने खुद एहतसाबी का जो अमल है उसके दौरान दिया है? इसके साथ साथ ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम तासीस का जलसा करने जा रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी रद्द अमल देंगे अपने वालिद के इंटरव्यू के बाद, या फिर लाए अमल देंगे, या फिर वालिद और बेटे के दरमियान सीज फायर हो चुका है। और पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान का जलसा, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की सियासत के लिए कितनी अहम होगी, इसके लिए हमारे साथ होंगे ज़हूर बुलेदी साहब। लेकिन सबसे पहले जो 2 टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे, सुप्रीम कोर्ट की स्टोरी और फिर आदिल राजा की स्टोरी। इसके लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उसमें हाफिज एहसान अहमद साहब हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के। दोनों से बात करेंगे। हाफिज साहब, सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में जो एक अपील आई है और ये अपील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक लेजिस्लेटर हैं, सेनेटर हैं और मुमकिन है इस वक्त हैं नहीं है, आई एम नॉट कन्फर्म ऑन इट, फरतुल्ला बाबर साहब, उनकी जानिब से ये अपील आई है सुप्रीम कोर्ट में जो गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ या गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है या क्रैकडाउन जारी है उसे रोकने के लिए और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। मेरा एक सादा सा सवाल आपसे है बतौर कानूनी माहिर, आप अगर मुझे इस पर राय दे सकें कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि तमाम इदारे आईने पाकिस्तान के मातहत हैं और आईने पाकिस्तान, जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत आइन को पढ़ा है चूँकि हम स्टूडेंट ऑफ लॉ नहीं हैं, अपने शहरियों और अपने इदारों के लिए, क्या ये गैर कानूनी तारकीन वतन को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके इस सारे सवाल के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है ये कोई अपील नहीं है, एक पटिशन फाइल की गई है 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इसके अंदर ये है कि ये जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है ये बेसिकली बुनियादी तौर पे एक स्टेट पॉलिसी है या पब्लिक पॉलिसी है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं या पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उन्हें चैलेंज किया जा सकता है या उन पटिशन्स को एंटरटेन किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मैं आगे आऊँगा। और तीसरी इस चीज़ के अंदर ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करती है और वो फैसला जो है वो ये है कि इलीगल रिपैट्रिएशन जो फॉरेनर्स का प्लान है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बनाया उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और उससे पहले एपेक्स कमेटी के अंदर गया, तो क्या सिक्योरिटी कमेटी और नेशनल सब जगह जो नेट फोरम से, पर बुनियादी तौर पे ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स हैं। अगर इन सारे इदारों ने एक पब्लिक पॉलिसी जो है या स्टेट पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है इसके ऊपर एक फैसला किया है और उस फैसले की एग्जीक्यूशन जो है वो 1 नवंबर से जारी है, तो क्या पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उस मामले के अंदर इंटरवीन कर सकती हैं? ये बुनियादी तौर पे एक क्वेश्चन है। अब आप इस पे आ जाते हैं कि जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसे एंटरटेन नहीं किया और उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए, और ऑब्जेक्शंस के अंदर जो 2 चीज़ें फंडामेंटल रिक्वायर्ड हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 184(3) के अंदर, नंबर 1 ये है कि उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट आप मांग रहे हो, और दूसरा पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है वो एक ऐसा इशू हो कि जो इफेक्ट करे जो लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। अब जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक उसके ऑब्जेक्शन लगा के उसको रिटर्न किया तो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन पिटीशन थी, वो चेंबर के अंदर जाके सुनी गई, और चेंबर के अंदर जब बात आई तो वहाँ के ऊपर जो जज साहब सुन रहे थे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एंटरटेन न करके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स किए हैं, ये चेंबर्स की बजाय इसे अदालत को फैसला करना चाहिए, और अदालत ने इसलिए इस केस को 28 को फिक्स कर दी है। अब जो पहली सबसे अंदर चीज़ ये आएगी वो ये आएगी कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान
پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ فارن پالیسی کے اندر یا اس کے بعد اسٹیٹ پالیسی کے اندر جو انتظامی فیصلہ ہے جو کہ رائٹ ہے گورنمنٹ کا اور اس کے فورمز کا، انہوں نے ایک انتظامی فیصلہ کیا ہے اور اس کے اثرات چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بہت سی چیزیں ہوئی حافظ صاحب ماضی میں، اور پارلیمنٹ کی چیزیں عدالت میں چیلنج ہوئی، عدالت نے ان کی تشریح بھی کی، پارلیمنٹ نے انہیں مانا نہیں مانا ریزسٹ کیا، یہ سارا مرحلہ ہم نے چند مہینے قبل دیکھ لیا، لیکن یہ ساری چیزیں تھیں ان کے لیے بائنڈنگز تھیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے نیچے تھے۔ اس وقت ایک سوال یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ جو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کیا گیا ہے، جن کا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے بھی انٹرٹین کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جانا چاہیے نا، لیکن چیز یہ ہے کہ اگر ایک اب دیکھیں نا کہ میں اس سے تھوڑا سا میں اسی کو طرف جا رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے 3 ایریاز ہیں، ایک آپ کی ایگزیکٹو ہے، ایک آپ کی جوڈیشری ہے اور تیسری آپ کی لیجسلیچر ہے۔ لیجسلیچر کا کام یہ ہے کہ قانون بنائے، ایگزیکٹو کا کام ہے اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرے اور عدالت کا کام ہے اس کو انٹرپریٹ کرے۔ اب اگر لا کوئی ایسی چیز یا پالیسی اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس ہو تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو آن دی ٹچ سٹون آف دا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو سٹرائک ڈاؤن کرے یا اس کے اوپر کوئی ایڈوائز جاری کرے۔ لیکن جو پیورلی پبلک پالیسی میٹرز آتے ہیں یا ایگزیکٹو کا ڈومین اس کے اندر آتا ہے، وہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی یہ رہی ہے اور ہماری جو ہائی کورٹس ہیں اور اس کے اوپر 3 ممبرز بینچ سے لے کے 5 ممبرز بینچ یا اس سے بھی زیادہ جو ممبرز ہیں انہوں نے اس چیز کو ہولڈ کیا ہے کہ پالیسی بنانا جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہے، اور ایگزیکٹو اور آپ کی 2 چیزیں جو ہیں جو آپ اس جورسڈکشن، ایک آپ کے ڈیفنس میٹرز اس میں آتے ہیں اور ایک آپ کے ایکسٹرنل ریلیشنز جو آتے ہیں، یہ 3 ایریا ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیشہ جو ہماری کورٹس ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ جو ہے وہ شو کرتی رہی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس فیصلے کے اندر پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز تھے وہ آ رہے تھے، اور یہ جو انلیگل لوگ، اور اس میں ایک چیز کلیریفائی کر لینی چاہیے، یہ کچھ سینٹرک افغان نہیں ہے، غیر قانونی تارکین وطن، یہ گورنمنٹ نے جو پلان بنایا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو پلان بنایا ہے، ہر وہ شخص جو پاکستان کا ایک فارنز ایکٹ ہے 1946 اس کے اندر جان بوجھ کے بغیر کسی ڈاکومنٹ کے پاکستان کے اندر آتا ہے تو وہ ایک جرم ہے۔ اور وہ 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا حافظ صاحب۔ ڈاکٹر خرم عباس صاحب ہیں، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں جو ہم بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ اپنی حدود میں رہے، عدلیہ اس کا جو ایک رول کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہے اس میں رہے، لیکن ایک ایسا فیصلہ جس کو جن فورمز پہ اپروو ہونا تھا ان تمام فورمز پہ اپروو ہونے کے بعد جب اس پہ امپلیمنٹ شروع ہوئی، اس کے لیے ایک اپیل کو انٹرٹین کرنا پھر دوبارہ وہی سٹیج تو نہیں آ جائے گی جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک ہیڈ آن کسی سچویشن نظر آئے گی شاہراہ جمہوریت پہ یا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جہاں پر ایگزیکٹو اور جوڈیشری ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں، جیسے میرے پہلے معزز دوست فرما رہے تھے کہ ایک طرف مقننہ ہے، دوسری طرف ایگزیکٹو ہے اور اس کے علاوہ جوڈیشری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جوڈیشری کا ایک پاسٹ کے اندر ایک رول رہا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ ایگزیکٹو کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں جو اس وقت کی سپریم کورٹ کی عدالت ہے اور اسی طرح باقی معزز عدالتیں ہائی کورٹس کی ہیں، وہ اس وقت کافی حد تک ایک غیر جانبدار سمجھی جا رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر اس طرح سے آنا چاہیے۔ یہ ایک آپ اگر دیکھیں تو ایک کلیئرلی ایک پبلک پالیسی کا ایک میٹر لگ رہا ہے کہ جس کے اندر آپ نے 17 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو یہاں سے ملک سے دربدر کرنا ہے۔ ایک طرف آپ اگر دیکھیں تو اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ پالیسی کا شروع کیا گیا اور اب تک تقریباً 2 لاکھ لوگ واپس جا چکے ہیں، تو آپ نے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ کافی حد تک پازیٹیو جا رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ ایک طرف کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے، دوسری طرف ڈالر کے ریٹ سٹیبل ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو باقی آپ کو ایک اوور آل ایک ویکیوم نظر آئے گا، جو بہت ساری جابز تھیں جو کے پی کے بلوچستان کے اندر ہیں، وہ سب سے بڑی چیز تو ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی چیز تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے جب یہ ڈیسیجن لیا تھا اس میں ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ جتنے دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے ان کے 70% جو حملہ آور تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ڈیفینیٹلی
دیکھیں بہت سارے سوشل ایشوز بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ اگر ڈرگز کی بات کریں, کلاشنکوف کا کلچر ہے, ڈرگز کا کلچر ہے, پھر فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ٹیررسٹ کی ہو رہی تھی. جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ یا افغان شہری جو وہاں سے آ رہے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا مختلف حصوں میں پاکستان کے. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو 14 میں سے 9 ایسے واقعات ہوئے اکتوبر میں کہ جس کے اندر افغان شہری ملوث تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم افغان شہری تھے. تو ایک کلیئر کٹ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے. اس میں میرے خیال سے سپریم کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹو کا معاملات میں جیسے ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ چینی کی قیمتیں بھی سپریم کورٹ تعین کرتی رہی ہے. میرے خیال سے یہ ڈیم کی تعمیر بھی سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لے لی تھی. ڈاکٹر صاحب اچھا آپ نے شاید بھائی اس کو ایک سوال میں آپ سے رکھنا چاہوں گا حافظ احسان صاحب. جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ چینی کی قیمت, میں نے ڈیم کی اس کی بات کی, لیکن ریکوڈک کا کیس ہو, پاکستان اسٹیل ملز ہو, اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ ہو, ڈیم فنڈ ہو, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہو, یہ سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم زیادہ تھی اور اس کے نتیجے میں ملک نے نقصان بھی اٹھایا, چاہے وہ پاکستان اسٹیل کی نجکاری ہو, پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ ہو, ریکوڈک کا کیس ہو جس میں ہم نے مطلب 14 بلین تک کا فائن ہم پر گیا. لیکن آپ نے جو ایک ذکر کیا, آپ نے کہا کہ یہ پہلے اپلیکیشن گئی 184(3) کے تحت جس پر ڈپٹی رجسٹرار نے آبجیکشنز لگائے, اور پھر اس کے بعد یہ گئی اپیل چیمبر اپیل, اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ عدالت اس کا فیصلہ کرے. If I'm not wrong, 184(3) کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک طریقہ کار, میرا خیال ہے if I'm not wrong, that's why asking you because you are the legal expert, کہ انہوں نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا تھا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, جو 3 سینئر ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے, وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ 184(3) کا کیس ہے یا نہیں. نہیں, اس کے اندر یہ ہے نا کہ اس پروسیس تو ہو گیا نا جی. پروسیس اس لیے ہو گیا کہ جب آپ کی فکسیشن آف کیسز آ گئی تو اس کی 1+2 کمیٹی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے چیف جسٹس ہیں, اس کے بعد پیونے جج ہیں, اس کے بعد اگلے جج ہیں. اب جو ہے اس بینچ کو بھی جو ہے وہ جو پیونے جج یا سینئر موسٹ جج ہیں وہ اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس میکانزم کے ذریعے وہ آئے گی. لیکن ابھی سٹیج اس کی جو ہے وہ مینٹینیبلٹی کی. اور میں اس چیز میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہمارے ہائی کورٹس, اگر ہائی کورٹس کسی پالیسی میٹرز کے اندر جو ہمارے انٹرنلی ہے اس کے اوپر بھی جاتی ہے تو سپریم کورٹ یوزلی ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے, آپ کا یہ اختیار نہیں تھا, یہ اختیار جو تھا گورنمنٹ کا تھا, ایگزیکٹو کا تھا, آپ اس پہ کریں. اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹ آئے, اب اس سے بات آگے نکل گئی. اس کے اندر 4 چیزیں آئی ہیں اس کیس کے اندر, جس کے اندر سپریم کورٹ, میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی پاس پریکٹس ہے اس کے مطابق اس میں جوڈیشل ریسٹرینٹ ہی آئے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ پٹیشن کی مینٹینیبلٹی کے اوپر جو سب سے پہلی چیز آئے گی کہ کیا جو پٹیشنر آئے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے یا لوکس اسٹینڈائی ہے کہ وہ اس چیز کو چیلنج کرے. نمبر 2 اس کے اندر آئے گا کہ کیا ایک سوال آپ سے یہیں پہ کرنا چاہوں گا جو میں نے پہلا سوال آپ سے اٹھایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا غیر قانونی تارکین وطن کو بھی وہی تمام سہولیات دیتا ہے جو مجھے اور آپ کو بحیثیت شہری یا ہمارے اداروں کو دیتا ہے, جس پہ آپ نے کہا کہ بظاہر ایسی صورتحال نہیں ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ فرت اللہ بابر صاحب جنہوں نے یہ درخواست دی ہے وہ شہری ہیں پاکستان کے, اور پاکستان کے شہری ہونے کی وجہ سے ان کی درخواست کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک ایپلیکیشن دی, چونکہ وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر جاتے رہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں. ایک انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سٹیزنز جو وہ ان کے بقول یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ریفوجی آئے ہیں ان کے جو بیٹے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ پر ریلائی کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہمارا جو 1951 کا سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی آئے گا. اب یہ ہے کہ یہ ججمنٹ تو ابھی آئی ہے 2021-22 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس پہ میری معلومات کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اب کچھ کیسز آئے ہیں, کچھ ایسے قسم کے کیسز ہیں جن میں لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, اب ہمیں نیشنلٹی دی جائے. کچھ عرصہ قبل وفاقی وزیر داخلہ جو ہے نگران سرفراز بگٹی, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ UNHCR کے ساتھ 2 ایگریمنٹس ہیں یا 2 ٹریٹیز ہیں جن کے تحت پاکستان پابند نہیں ہے افغان جو غیر قانونی تارکین وطن یا جو ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں انہیں نیشنلٹی دی جائے. نہیں شاید بھائی اس کے اندر 2 جس کی طرف ایک ہے 1951 کا ریفیوجی کنونشن جو ہے پاکستان اس کا بھی سگنیٹری نہیں ہے, اور ایک ہے 1967 کا اس کنونشن کے بعد جو پروٹوکول ہے پاکستان اس کا بھی سگنیٹری نہیں ہے. لیکن یہ جو پرنسپل ہے جس پہ ابھی بات کی جا رہی ہے یہ 99 کے اندر ہماری جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا اس چیز کے اندر کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کے
اندر آتا ہے اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایز اے ریفیوجی سٹیٹس کے طور پہ آتا ہے یا انلیگل یہاں پہ آیا ہوا ہے, تو اس کا بائی برتھ جو ہے وہ آپ اس کو سٹیزن شپ نہیں دے سکتے, اور یہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور ابھی تک وہ ان فیلڈ کے اندر آئی ہے. اب 2021-22 کے اندر جو چیزیں ہیں, بٹ امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آئے گی جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ صرف پبلک پالیسی میٹر نہیں ہے. اس کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سپریم کورٹ یا ہماری ہائی کورٹس کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کی طرف لے کے جائیں گی. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو کا ڈومین ہے. نمبر 2 اس ایگزیکٹو کے ڈومین کے اندر آپ کا جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں, یعنی کہ آپ کی فورن پالیسی ہے کہ ایک ملک کے جو ہے یا ایک ملک نہیں ہے تقریباً 66 ملک ہیں جن کے لوگ انلیگلی پاکستان کے اندر موجود ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ایکسٹرنل ایشو آ گیا. تیسرا اس کے اندر آ گیا کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں کہ یہ وہ انلیگل امیگرنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں, انلیگل آئے ہیں, آپ کا جو 1946 کا ہے, تو لہٰذا ایکسٹرنلی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ یا ہمارے ہائی کورٹس کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ ان ایریاز کے اندر جا کے جو آپ کے ایکسٹرنلی ہیں, ڈیفنس ہیں, سیکورٹی ہیں یا پبلک پالیسی میٹرز ہیں ان پہ جائے. اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر اسٹینس کے اندر جائے گی تو ہمیشہ جو سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن دیتی رہی ہیں ان چیزوں کے اندر, یہ کیس اسی کے اوپر جا کے ختم. ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا, ڈاکٹر خرم عباس کو شریک گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں جو آپ نے ایک بات کی کہ موجودہ جو عدلیہ ہے وہ آپ کی رائے میں کسی حد تک غیر جانبدار ہے, اور جو پوائنٹس حافظ صاحب نے اٹھائے انہوں نے یہ بتایا کہ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں یا کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہوئی ہمیں عدالت نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس دن بھی 29 نومبر کو بظاہر اس کیس 28 نومبر کو اس کیس کی ہیئرنگ ہے, 28 نومبر کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ عدالت پہلے ہی دن اس کی مینٹینیبلٹی کو کوسچن مارک کر کے اسے مسترد کر سکتی ہے اور فیوچر کے لیے کوئی گائیڈ لائنز دے سکتی ہے؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے. اوور آل اگر آپ نے ابھی جیسے میرے معزز دوست نے بھی بات کی ہے, ایک جو عدالت نے اپنا ایک ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے, اور نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ کرنا پڑے گا, اسپیشلی جو ایگزیکٹو کے معاملات ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو پاکستان نے اپنا یہ والا کیس ڈپلومیٹک کمیونٹی کے سامنے بھی کافی حد تک ایک اچھے طریقے سے رکھا ہے. US, UNHCR, جرمنی, اسکینڈینیوین کنٹریز, آسٹریلیا, وہ کنٹریز جو جن کے لوگ جو افغان شہری جو افغانستان میں ان کنٹریز کے ساتھ سرو کر چکے تھے اور وہ اس وقت پاکستان میں موجود تھے, تو جب ان کے سامنے یہ کیس رکھا گیا اور اپنا پوائنٹس رکھے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی, تو ان کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا اور پاکستان کی اس پالیسی کو اوور آل ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر نہ صرف اپنی جو بھی ان کی ریزرویشن تھی وہ کمیونیکیٹ کی, بلکہ پاکستان نے بھی اپنی تمام ان ریزرویشنز کو ایڈریس کیا ہے. تو ایک ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے مختلف فورمز کو ایڈریس کو بتانا, ایڈریس کرنا, اور ایٹ دی سیم ٹائم ڈومیسٹک لیول پہ جو پبلک پریشر تھا کہ ان تارکین وطن کی وجہ سے جو اکانومی کے اوپر برڈن تھا, جو سوشل ایشوز تھے, تو ایک پاکستان نے اب میرے خیال میں ایک کورس کریکشن شروع کر دی ہے, اور میرے خیال سے یہ کورس کریکشن جاری رہنی چاہیے. صحیح. حافظ صاحب, آپ کے خیال میں, آپ نے جس طریقے سے لیگل اسپیکٹس پر بات کی, آپ کے خیال میں اس کی یہ مینٹینیبلٹی کے لیول پہ ہی کویش ہو سکتا ہے؟ بالکل. یا پھر آپ کے خیال میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کی بھی ہیئرنگ چلے گی اور ہیئرنگ میں مزید کچھ ریمارکس آئیں گے اور کچھ چیزیں سامنے آئیں گی؟ نہیں رین صاحب, یہ جو کیس ہے بنیاد, میں ابھی آپ کو 2 سپریم کورٹ کی ایگزامپلز دیتا ہوں جب بھی ان کے ججمنٹس بھی آئی ہیں. ایک سپریم کورٹ کے پاس نیچے سے ایک میٹر آیا حج پالیسی کا, اور ہائی کورٹس نے کہا حج پالیسی اس طرح نہیں, اس طرح ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ کا یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈومین ہے کہ اس کو کس طرح کرتی ہے. اس کے بعد ابھی پشاور ہائی کورٹ سے ریسنٹ ایک اوپر فیصلہ ہے ٹیرفس کے اوپر آئے, جو فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونس کا آتا ہے ایشو, اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈومین ہے. ابھی ایک اور آیا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ جو الیکٹریسٹی کے یونٹ سے اس کے اوپر جو سبسڈیز کا اور جو چارج کا ایشو تھا, تو وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پریکٹس ہے کہ وہ پالیسی میٹرز کے اندر نہیں جاتی, اور یہ کیس اس پالیسی میٹر سے اوپر ہے. وہ پالیسی میٹرز یہ تھے کہ جو آپ کے انٹرنلی ڈیل کرتے تھے گورنمنٹ کے لیول پہ, یہ وہ ہے کہ جن کی آپ انفورسمنٹ چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ملک میں انلیگل ہیں, ان کے کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل رائٹس نہیں ہے. دوسرا یہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک ویو جو ٹیررزم کی ہے آپ اس کے اندر آئے ہیں.
تیسرا اس کے اندر آپ کے ایکسٹرنل ریلیشن اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ایک کیس ایسا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی جو ہے صرف ایک پروسیس آیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بجائے چیمبر کے اندر کرنے کے کورٹ کے اندر کرے, اور میرا خیال ہے کہ مینٹینیبلٹی کی سٹیج کے اوپر ہی بات آگے نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو آپ دونوں مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے. ناظرین, ان 2 افسران کی جو جنہیں کورٹ مارشل کیا گیا ہے, عادل راجہ اور عادل راجہ صاحب کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں, ان کا کورٹ مارشل کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں, اور مزید جو لوگ اس ساری صورتحال میں ملوث ہیں چاہے وہ سویلین کیپیسٹی میں, ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اس پر بات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے جیسے کہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاک فوج کے 2 افسران عادل راجہ اور رضا مہدی کو گزشتہ روز سزا سنائی گئی ہے, اور یہ سزا جو ہے ان کی غیر موجودگی میں سنائی گئی ہے. ان پر جو الزامات ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف جسے کہتے ہیں کیمپین کرنے اور ریاست سے غداری کے الزامات ہیں. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا حافظ احسان صاحب سے. حافظ صاحب, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہیں سزا کیسے دی گئی ہے. آپ کے خیال میں جو بھی پروسیجر تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے؟ بالکل پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور جو ڈیو پروسیس آف لا کی ریکوائرمنٹس ہیں نہ صرف پاکستان کے لاز کی یا ہماری جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس آبزرو کرتی رہی ہیں, بلکہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, چونکہ اگر آپ کسی کو ٹرائل ان ایبسینشیا میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ججمنٹ یا ڈگری کی بنیاد کے اوپر وہ شخص جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ ریپیٹریٹ یا ایکسپیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس کے لیے پھر جو بیسک آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو. اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے پینل کوڈ جو ہے 1860 کا, اس کا سیکشن 131 ہے. 131 سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے جو ملٹری کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں آپ کی پاکستان آرمی ہے, پاکستان ایئر فورس ہے, پاکستان نیوی ہے, اس کے اندر جو ہے میوٹینی کرتا ہے, ایسپنیج کرتا ہے, ان لوگوں کو اس چیز پہ اکساتا ہے کہ آپ اس ادارے کے اندر بیٹھ کے اپنی لافل کمانڈ کے آگے بغاوت کریں یا ریاست کے خلاف بغاوت کریں, تو ہمارا پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کو ایک جرم قرار دیتا ہے, اور اس جرم کی جو سزا ہے وہ ہے لائف امپریزنمنٹ بھی ہے, اور لائف امپریزنمنٹ یعنی کہ 14 سال ریگریس پنشمنٹ, اور ساتھ اس کے اس کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک لا ہے یا کاگنیزنس ہے جس کے اندر پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اب چونکہ سیکشن 131 کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہوئی, اور مئی کے اندر یہ 2 ایف آئی آر درج ہوئی, ایک صاحب کے خلاف درج ہوئی اور دوسرے کے خلاف درج ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں جو پروسیجر تھا اسے کمپلیٹ کیا گیا, ملزمان چونکہ مفرور تھے یا اشتہاری تھے, وہ پروسیجر جو تھا دنیا کے اندر اس طرح کے جو ٹرائل ان ایبسینشیا, اس کی 5 چیزیں جو فنڈامنٹلز جو ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں تو آپ کا ٹرائل ان ایبسینشیا, اور اس کو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر اکنالج کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے یا انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کا ٹرائل اس سٹیج کے اندر آتا ہے تو کیا آپ نے اسے انفارم کیا. نمبر 1 اس کیس کے اندر انفارم کیا گیا, سمنز ہمارے پاس ہیں اس میں تمام کیا گیا. مئی میں ایف آئی آر ہوئی, جون کے اندر آپ نے انفارم کیا, تھرو ہائی کمیشنز کیا, میلز کیا. اس کے بعد جب نہیں اس کا رسپانس آیا پھر آپ نے اگست کے اندر کیا, اور دونوں جگہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے. میں تھوڑا سا اس لیے تاکہ 2 وہ ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انٹینشنلی نہیں آتا, اس کو جوائن نہیں کرتا, تو پھر آپ اس کے ٹرائل کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جب شخص نہیں آ رہا. چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر آپ اس کے بعد ایک ڈیفنس کاؤنسل بھی. ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈیفنس کاؤنسل بھی اپنا پیش نہیں کیا. نہیں, ڈیفنس کاؤنسل جو ہے پھر جو ہے وہ جو ادارہ ہے جو ٹرائل کر رہا ہے یا پریزائڈنگ جج جو ہے وہ ڈیفنس کاؤنسل جو ہے وہ دیتا ہے, اور وہ ڈیفنس کاؤنسل اس شخص جو ہے جو موجود نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اس کے بعد پروسیکیوشن ایویڈنس لے کے آتی ہے, پھر وہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. پھر ایک سوال چھوٹا سا آپ کے سامنے, اب ان کے پاس اپیلٹ ایریا موجود ہے یا آپ سمجھتے ہیں اپیل نہیں ہے؟
बिल्कुल मौजूद है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर है, अब इस जजमेंट की एग्जीक्यूशन है और ट्रायल एंड एब्सेंशिया दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। उसामा बिन लादेन का भी ट्रायल एंड एब्सेंशिया हुआ जो अमेरिका के अंदर हुआ, आपके जो हाइड पार्क के अंदर बॉम्बिंग हुई उसके अंदर भी वो हुआ, जर्मनी के अंदर भी हुआ, तो मतलब आप कह रहे हैं ये कोई अनोखी चीज या कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा और डॉक्टर साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। डॉक्टर साहब, हाफिज साहब ने जो बात की, सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखी, इन दोनों अफराद का जो रोल है, खासकर 9 मई के वाकयात के बाद हम देखते हैं उसमें बाकायदा नजर आता है उनकी ट्विटर टाइमलाइंस हो, उनके यूट्यूब नेटवर्क्स हो, उनका सोशल मीडिया हो, जिसमें वो न सिर्फ रियासती इदारों पर हमलों के लिए लोगों को उकसा रहे थे बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी की जिनका बिल्कुल जिसे कहते हैं रियासत के सिक्योरिटी के इदारों के साथ साथ रियासत के वजूद पर भी बहुत सी चीजों पर वो हमलावर हुए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सिविलियंस भी थे। जिस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है उसी तरीके से कुछ कार्रवाइयां सिविलियन अदालतों में भी हैं, वहां पर हमें वो चीज नजर नहीं आती जो इस प्रोसेस में नजर आती। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। आदिल राजा साहब या ये हैदर मेहदी साहब जो हैं, ये दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन में मुलविस हैं। सही। भारत के साथ मुलविस रह के, भारत की एजेंसियों के साथ मिलकर ये लोग न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ऑन ग्राउंड भी ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस हैं कि जो मेरे ख्याल से हर लिहाज से कानून के दायरे में आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता जाऊं। चेन्नई और इसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के 9 लाख से ज्यादा एक मीडिया सेल्स मौजूद हैं और जो ट्विटर आर्मी मौजूद है बीजेपी की, जब भी आदिल राजा और हैदर मेहदी कोई भी प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं तो उन फेक न्यूज को ना सिर्फ रीट्वीट किया जाता है बल्कि कोट ट्वीट भी किया जाता है। और एक खास तरीके से इसके अलावा जो पर्सनल लेवल पे लोगों के साथ और उन शख्सियात के खिलाफ जो पाकिस्तान की आला ओहदों पे मौजूद हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मिस इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के जरिए, और कोशिश की जा रही है कि जो एक मुनज़्ज़म फौज है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर दरारें डाली जाएं। तो एक खास तरीके से इसके अलावा अगर आप देखें तो पोलराइजेशन जो मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक माहौल है उसको बहुत ज्यादा इंस्टिगेट किया गया, उसको हवा दी गई। मैं इसके हक में हूँ कि एक कोई भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी मुल्क या किसी भी पाकिस्तानी इदारे के खिलाफ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। सर एक सवाल जो डॉक्टर साहब मैंने आपके सामने रखा था कि ठीक है इन दो लोगों ने जो कुछ भी किया उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और ये पाकिस्तान आर्मी ने या सिक्योरिटी इदारों ने अपने खुद एहतसाबी के अमल के तहत सारे प्रोसीजर को कंप्लीट किया, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका पाकिस्तान आर्मी या रियासती इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिविलियन है, वो यूट्यूब पर बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, बैरून मुल्क बैठकर वो भी वही काम कर रहे हैं जो आदिल राजा और रजा मेहदी कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी पाकिस्तान में हमें FIRs नजर आती हैं, लेकिन उसमें जो जुडिशियल डिले है वो भी हमें साथ में नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी ने जब इन दोनों को सजाएं दी हैं तो ये एक वाज़ेह पैगाम है उन फोर्सेस के लिए डोमेस्टिक लेवल पर जो समझते थे कि पाकिस्तान आर्मी अपने अफवाज के अंदर जो अपने रैंक्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, और यही लोग मेरे ख्याल से अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। जो सिविलियंस हैं, जो वो लोग जो 9 मई और बाकी ऐसे मामलात में शामिल थे और मुलविस थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाइयां होंगी। एक और जो मैं आपको इसका इम्प्लीकेशन बता दूं कि अभी जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक और नफरत अंगेज कैंपेन शुरू होने का खदशा था, और अभी जो इस तरह का एक ये वाकया हुआ है तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो नफरत अंगेज कैंपेन है इसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। सही, आप कह रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट्स हमें नजर आएंगे। आपके ख्याल में, जो मैंने सवाल डॉक्टर साहब से किया आपसे भी रखूंगा चूंकि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, जुडिशरी और लॉ वकील भी हैं, सर यही प्रोसेस हमें अगर नॉर्मल सिविलियंस पर भी अगर इम्प्लीकेट होता है, इम्प्लाई होता है, तो फिर रिजल्ट्स क्या होंगे? देखिए चीज़ ये है कि हमारा जो लॉ था
چونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی، اب اس کی بنیاد پہ یہی کہہ سکتے ہیں جو لا تھا اس کے اندر کوئی بھی سویلین جو ہے اگر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے، یا جو 5 ایریاز ہیں کہ ان کے جو ملٹری آپریشنز ہیں اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یا اندر سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مل کے پاکستان کی ریاست کے خلاف یا فوج کے خلاف جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کرتا ہے، یا وہ ریٹائرڈ ہو کے باہر والوں کے لاگ مل کے فائنینسنگ کرتا ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ہمارا ایک 55 سال سے ایک لا تھا، اس کو آپ ملٹری کورٹس کے اندر یا آرمی ایکٹ کے اندر یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ٹرائی کر سکتے تھے. اور یہ اس کے بعد 48 سال کی ایک سپریم کورٹ کی پریکٹس تھی کہ جس کے اندر یہ ملٹری کورٹس یا ان کے اندر جو لوگ ٹرائی ہوئے، اور وہ جو 67 کی امینڈمنٹ تھی 2D1 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو تھا اس کو انٹیکٹ رکھا گیا. اب 23 اکتوبر کے بعد ایک سچویشن اور آئی ہے جس کو الٹرا وائرس کیا گیا ہے، اس چیز کو جو آپ کی آرٹیکل 8 آف دا کانسٹیٹیوشن 23 اکتوبر کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس میں جو اپیل کس اسٹیج پر ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ نے اپیل تو فائل کر دی ہے، چونکہ 23 سے لے کے صوبائی حکومتوں نے بھی اس کے اندر کی ہے، منسٹری آف ڈیفنس نے بھی اس کے اندر کی ہے. اب 30 ڈیز کا پیریڈ تھا جس کے اندر آپ نے کرنی ہے، اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر اب جائے گا. یہ جو 5 ججز کا فیصلہ آیا، یہ 5 ججز نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے. اب جو چیز ہے جس وجہ سے وہ فکس نہیں ہوا اور جیسے جلدی ہونا بھی چاہیے، وہ جو ڈیٹیل ریزننگ تھی، جو 23 کا ایک شارٹ آرڈر تھا اس کی ابھی ریزننگ نہیں آئی، اور وہ جب ریزننگ آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ایک لارجر بینچ جو اس کے بنائیں گے، جو 5 ججز سے زیادہ ہوگا، 7، 8 یا 9 کا ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھریش کی جائیں گی کہ کیا پاکستان کا جو یہ بینچ بنا ہے جس نے 23 اکتوبر کا فیصلہ کیا ہے، جو ایک اسٹیبلش جورسپروڈنسی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کی ہے، کیا اس سے یہ ڈیویٹ کرنا ان کی لیگل کمپیٹنسی میں آتا تھا؟ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ اگر کسی چیز کو کرتی ہے، جس طرح ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، تو لیجسلیٹو کمپیٹنسی کے ہوتے ہوئے کیا سپریم کورٹ ان لاز کو الٹرا وائرس کر سکتی ہے؟ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی تھی اس کو ایکسپٹ کیا. ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال لوں گا. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ریسرچ کے کام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا کام ہی ریسرچ سے، آپ کے خیال میں اس طرح کے کوئی بھی معاملات اگر سپریم کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے، 7 رکنی بینچ بنتا ہے یا 5 رکنی بینچ بنتا ہے، آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی ایگزامپلز ہونی چاہیے یا ہوں گی جس میں وہ انٹرنیشنلی اس ساری صورتحال کو عدالتوں کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ صرف پاکستان میں آلریڈی جو قانون موجود ہے اس قانون کو سائڈ پہ رکھ کے یہ ججمنٹ دی گئی ہے، لیکن انٹرنیشنلی جب کسی بھی ملک کی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پر کوئی سویلینز نے آرمی کے خلاف کوئی ایکٹس کیے ہوں تو ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، دنیا کے اندر ایسے بہت سارے موجود ہیں پریسیڈنٹس جہاں پہ ملٹری کورٹس نے ہی ڈیسیجنز لیے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجنز بھی لینے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اس میں. حافظ رشید ہیں، ایک حافظ رشید صاحب ہیں جو بیسیکلی ایک کلادم تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. وہ 4 دفعہ 2004 سے 2017 تک وہ 4 دفعہ نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ عدالتوں سے رہا ہو گئے، اور سی ٹی ٹی بار بار ان کو گرفتار کرتا تھا اور رہا کرتا تھا. تو اوور آل ایک ان کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں وہ پھر دوبارہ سے گرفتار ہوئے امجد صابری کے قتل میں. تو بار بار گرفتار ہونا اور اس کے علاوہ پھر دوبارہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ انکریج ہوتے ہیں ایسے معاملات سے. اور اگر ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری جانیں اس وقت بھی بچائی جا سکتی تھی. اور میرے خیال ہے اس وقت بھی انہی چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ ایکسٹراڈنری حالات ہیں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ یہ ایکسٹراڈنری واقعہ ہے، یہ عام واقعہ نہیں ہے. فوج کے اوپر اٹیک ہے اور اس کو ایک خاص طریقے سے فوج میں ہی جو فوجی عدالتیں ہیں ٹرانسپیرنٹ ان کا ایک رول ہوتا ہے، وہاں پہ ہی یہ معاملات چلنے چاہیے. صحیح. حافظ صاحب، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دونوں افراد کو جسے کہتے ہیں 12 اور 14 سال کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں، عادل راجہ صاحب کو اور رضا مہدی صاحب کو، ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے ان جیسے جو افراد باہر بیٹھے ہیں اور وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کام کریں، انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے ریاست کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ اور جو آپ نے 36 ممالک کی پریزیڈنٹس کی بات کی، ذرا اس کو بھی ڈیفائن کیجیے. دیکھیں، جو ملٹری کورٹس ہیں وہ دنیا کا ہر ملک کے اندر ملٹری لا موجود ہے، اور جو پرنسپلز پاکستان کے اندر ہیں وہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ہیں. ایون امریکہ، برطانیہ، جن کی مثالیں ہم یہاں دیتے ہیں. اب دونوں دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ یہ فری سپیچ کے نام پہ الاؤ کر سکتا ہے کہ آپ اس کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اندر آپ ریوولٹ کریں یا ان لوگوں کو اکسائیں.
क्या अमेरिका से लेके यहाँ हो सकता के साथ BBC और CNN पर भी आपको मलका बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ अच्छा एक ही आ गया। दूसरी चीज ये आ गई कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, जिसकी मैंने 5 जो इशारे किए आपकी तरफ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी एस्पेनेज, क्या अमेरिका से लेके फार ईस्ट के ममालिक तक ये कानून है आपके पास इन और अफराद को वापस लाने का ऑप्शन हमारे पास कि जिन ममालिक के साथ एक्स्ट्राडिशन वाला एक एग्रीमेंट होता है उनके अंदर आप इन चीजों को स्पीड अप कर लेते हैं। अब पाकिस्तान का बदकिस्मती के साथ ये है कि एक्स्ट्राडिशन वाला जो एरिया था वो वीक था, और हमें ये चाहिए था बहुत पहले कि जहां जहां इन ममालिक के अंदर ये लोग बैठे हमें एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट करने चाहिए थे, ट्रीटीज करने चाहिए थे। एक ये, दूसरा ये है कि अब आपके पास एक आ गई है, डिक्री आ गई है, सेंटेंस आ गई है, जजमेंट आ गई है। अब ये है कि प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनल आपका इंटरपोल है उसके अंदर जाएं, आप जाके इसको परसू करें और अगली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, उन्हें इन्फोर्स करें कि हमारे ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, एक्नॉलेज्ड हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हमने किया है, हमें इन बंदों की कस्टडी चाहिए और उन्हें पाकिस्तान के अंदर लेके आए। और मेरा ये ख्याल ये है क्योंकि ऑर्डिनरी ऑफेंस नहीं है, इख्तियारात जो मिले हैं केयरटेकर गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना गवर्नमेंट जो है, हर वो काम इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट कर सकती है जो एक रेगुलर गवर्नमेंट करती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन या आइन के अंदर केयरटेकर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पॉलिसी मैटर्स के ऊपर या इस तरह के इश्यूज जो हैं, जिस तरह भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील्स भी फाइल हुई हैं और कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट्स कर दी हैं। तो ये एक हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास लास्ट 10 सेकंड्स हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान की बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार अपना 56वां यौम तासीस जो है रिवायत से हट कर लाड़काना के बजाय बलूचिस्तान में मनाने का फैसला किया, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत 30 नवंबर को बलूचिस्तान में होगी और वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मुमकिन तौर पर जलसे से खिताब करेंगे। अब सबसे जो अहम सूरत हाल है वो ये है कि कुछ दिन कबल जो सूरत हाल बनी आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद, अब सवाल ये उठता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कोयटा के जलसे में लाएअमल देंगे या रद्द अमल देंगे, या फिर बलूचिस्तान में सियासी तब्दीलियाँ रंग ला सकती हैं, या पीपल्स पार्टी को अब भी ये लगता है कि हवाओं का रुख बदला जा सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी साहब ने ज्वाइन किया। ज़हूर, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में, और सबसे पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब बाप के कुछ अराकीन की शमूलियत की बातें हुई तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान की लीडरशिप को न सिर्फ कराची बुलाया गया बल्कि एक सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया। उसके बाद यौम तासीस का जलसा कोयटा में करना कोई पैगाम देना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखें, यौम तासीस के जलसा की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली ये बलूचिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स पार्टी की, इनकी डिमांड थी कि जो यौम तासीस जो है बलूचिस्तान में कभी नहीं मनाई गई है उसको बलूचिस्तान में मनाया जाए, और ये पहले से प्लान था। बाद में जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ तशरीफ ले आए और कुछ लोगों को जो हमने पार्टी में शामिल कराया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को किसी हवाओं की रुख की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की जो रूट्स हैं वो अवाम में हैं, और पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी है कि बलूचिस्तान भर में जो है अपने इलेक्शन सही तरीके से और भरपूर अंदाज में लड़े और जो है काफ़ी जो है सीटें जीत के ले आए। तो इस हवाले से जो आपने एक बात की कि जी कोई रद्द-ए-अमल का सामने आना, ये मेरे ख्याल से शायद दुरुस्त नहीं है। ज़रूर इस पर मैं आपसे आगे सवाल पूछूंगा। आपने जो बात कही कि पीपल्स पार्टी की रूट्स बलूचिस्तान में अवाम में है, अगर आप माइंड ना करें तो आपके सामने ये सवाल रखूंगा कि हमने देखा कि 2013 से जो है 18 तक और 18 से लेकर 23 तक पीपल्स पार्टी हमें बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में कहीं नजर नहीं आई। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है एक बहुत बड़ी जमात है, वो उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है बलूचिस्तान में लोगों ने तमाम पार्टियों को जो आजमा लिया है, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए हैं। जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है तो उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल को जो है कम करने की जरूर कोशिश की है, जिसमें आप 18वीं तरमीम देख लें, आगाज के बलूचिस्तान देख लें, और भी पीपल्स पार्टी के जो है बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो बलूचिस्तान के फेवर में गए हैं। और बलूचिस्तान के लोगों की जो डिमांड है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स की,
اس کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی جو پوری کی ہوئی ہے، باقی کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے جو اتنی بڑی دعوے کر سکے. تو پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں ہر بلوچستان کے گاؤں اور شہروں میں موجود ہیں. ظہور، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ نے کہا کہ گاؤں اور شہروں میں موجود ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس بلوچستان میں رہی ہے، چاہے وہ نواب اسلم رئیسانی کی صورت میں ہو یا صادق عمرانی کی صورت میں یا صابر بلوچ یا گچکی صاحب ایک زمانے میں مکران میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کرتے تھے. ہمیں ایک ٹرن اراؤنڈ ضرور نظر آتا ہے گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں، جب آپ 4 MPAs باپ چھوڑ کے جوائن کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور لوکل باڈیز کے جو آپ کے الیکشن تھے اس میں خوزدار میں جسے کہتے ہیں آغا شکیل درانی یا ان کے دوستوں نے جو ریزلٹس دیے وہ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوکل باڈیز میں آپ لوگوں کو ایک اسٹرینتھ ملی، لیکن یہ ایک امید تھی کہ اگر باپ میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. آپ 4 لوگوں نے جوائن بھی کیا، آپ نے عارف جان محمد حسنی نے، سلیم کھوسا نے اور کچھ اور دوستوں نے، سلیم کھوسا گو کے بعد میں دوبارہ PMLN چلے گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسٹرینتھ بن رہی تھی پیپلز پارٹی کی اب وہ نہیں بن رہی، یا آپ کے خیال میں اب بھی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بلوچستان صوبائی اسمبلی میں 7 سے 8 یا 8 سے 9 سیٹیں آپ نکال سکیں گے؟ دیکھیے، آپ پیپلز پارٹی کی جو اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ عوام ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے KPK سندھ میں جو ہے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اب بلوچستان آ رہے ہیں. اس کے برعکس باقی کسی پارٹی کے جو ہے بڑے جلسے آپ کو اکا دکا شاید نظر آئیں، لیکن بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی، دیکھیں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کوئی 9 ڈسٹرکٹس جیتے ہوئے ہیں اور آرگینکلی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں تک آپ کا جو اشارہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، ہاں بے شک وہ مسلم لیگ نون کے قائد آئے تھے، ان میں کچھ لوگوں نے شمولیت اختیار کی، لیکن اس سے جو ہے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکٹیبل سے رابطے میں ہے اور اپنے پارٹی کو جو ہے اس کو مزید تقویت بخشنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے میٹنگز بھی کیے ہیں، وہ بلوچستان تشریف لا رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے ابھی بھی رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی آنے والے وقتوں میں جو ہے ان کو بڑی ایک کامیابی ملے گی، اور الیکشن میں جو رزلٹ آئے گا وہ آپ کے لیے جو ہے کوئی سرپرائزنگ رزلٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بن کے ابھرے گی. ضرور 30 نومبر کا جو جلسہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی بلوچستان کا جلسہ ہوگا یا پیپلز پارٹی پاکستان کے لیول کے لوگ اس میں شرکت کریں گے اور پورے پاکستان سے قافلے کوئٹہ پہنچیں گے؟ ذرا یہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ یہ جلسہ صرف پیپلز پارٹی بلوچستان کا ہے یا پیپلز پارٹی پاکستان لیول کے لوگ بھی آئیں گے؟ دیکھیے، چونکہ یہ یوم تاسیس سے منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں ملک بھر کے قافلے ضرور آئیں گے، لیکن اس میں جو ہے 90% کنٹریبیوشن بلوچستان سے ہوگا. بلوچستان کے جو ہے ڈسٹرکٹ سے لوگ آئیں گے. کوئٹہ بھی بڑا اچھا خاصا جو ہے موبلائز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ایک عظیم الشان جلسہ 30 نومبر کو دیکھیں گے. اچھا ظہور، 30 نومبر کے جلسے میں کوئی ایسی شمولیتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ الیکٹیبل سے رابطے ہیں، ابھی کچھ دن قبل بھی ہم نے دیکھا کہ سردار سرفراز ڈومکی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں علی مردان ڈومکی، ان کے وہ کزن بھی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو مزید الیکٹیبلز ہیں آپ سے رابطے میں؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ تو کافی الیکٹیبلز رابطے میں ہیں. ہم ان کو جو ہے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن جب کوئی شامل ہوگا تو ضرور آپ دیکھیں گے. یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. صحیح. ضرور ایک اور چیز جو بلوچستان میں جو ہے، جو بھی ہم نے اب تک دیکھا ہے 1970 سے لے کے 2023 تک جو بھی گورنمنٹ فارم ہوئی وہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہی فارم ہوئی. باپ ایک ایسی جماعت تھی جسے تقریباً جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی میجورٹی 24 سیٹوں کے ساتھ ملی. اس سے پہلے ہمیں اتنی بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ کوئی جماعت نظر نہیں آتی. مستقبل میں اگر حکومت بنتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کھینچا تانی اس وقت چل رہی ہے، کیا مستقبل میں حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکز میں بھی باتیں ہیں کہ قربتیں بڑھ سکتی ہیں، لیکن کیا بلوچستان میں قربتیں بڑھ سکتی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی یا نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بن سکتی ہیں؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کل ایک کمیٹی تشکیل کی جس میں بلوچستان کی بھی لوگ شامل ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنسز کی بات کریں. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، وہ جو ہے اس کے لیے کوئی چیز ظرف آخر نہیں ہے، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے بات کر سکتی ہے. ابھی بھی ہم الیکشن الائنسز کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ
मिल कर इलेक्शन लड़ना चाहे तो डेफिनेटली हम जो है उसके साथ अलायंस बना सकते हैं। तो इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल डेवलप होगी उसी मुताबिक हम फैसला करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पे जो है कोalition हुकूमतें बनती आ रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें और सिंपल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाएं। अगर इनकेस हम नहीं बना सके तो हम जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रब्ता करेंगे और एक अच्छी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेचुरल अलाइज कौन हो सकते हैं बलूचिस्तान में अगर हुकूमत बनाने की बात होती है, और अगर आप वो नंबर पूरा कर लेते हैं? गो कि हमने ये देखा था कि 2008 में सिर्फ 6 सीटें जीती थी नवाब असलम रईसानी ने, और 6 सीटों के साथ उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, और फिर 65 के हाउस में 64 रुकनी जिसे कहते हैं वो हुकूमत थी। और आप भी, मुझे याद है कि उस काबीना का हिस्सा थे नवाब असलम रईसानी की, इंडिपेंडेंट हैसियत में आप जीत कर आए थे उस वक्त। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए PMLN के साथ अलायंस करना ज्यादा बेहतर होगा, JUI फे के साथ, या फिर नेशनलिस्ट फोर्सेस की तरफ रुख करेंगे? देखिए, ये बात तो कबल वक्त है कि मैं इस पे कुछ कह सकूं, लेकिन हम जरूर जो है इलेक्टेबल्स के साथ जो है रब्ता करेंगे और बाद में जो हुकूमत बनेगी तो उस हवाले से हम लोगों के साथ जो है अपने राब्ते रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। वैसे जरूर ऑन अ लाइटर नोट और माजरत के साथ, बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं पॉलिटिक्स के, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी थी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, जिन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी थी उन्होंने पीपल्स पार्टी, जिन्होंने JUI फे ज्वाइन करनी थी वो वहां जा चुके हैं। तो कोई इलेक्टेबल अब बलूचिस्तान में रह कौन गया है? मजीद आप लोग बाप में या PTI का कोई जो रैस है लोग हैं उनसे रुजू कर रहे हैं? देखिए, ये तो आपकी अपनी एनालिसिस है, शायद किसी हद तक आप दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास वोट बैंक है, तो हम उनके साथ राब्ते में हैं। हम देखिए, हमारा इलेक्शन जो है इलेक्टेबल्स के बलबूते पे हम इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम जो हैं पीपल्स पार्टी के जो माजी की जो कारकर्दगी है उसके मुताबिक हम जो है अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के जो है इतना अच्छा खासा जो है एक मंशूर है और बलूचिस्तान के हवाले से उसकी कारकर्दगी रही है, तो लोग उससे जरूर अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह के लोग हैं जिनके साथ हम जो है राब्ते में हैं। और आप बहुत जिस तरह लोकल बॉडीज की आपने बात की, अगर हम मकरान की बात करते हैं तो मकरान चूंकि एक नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से काफ़ी जरखेज नज़र आता है, वहाँ पर आपने और आपके पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप विन की, और खुजदार में आगा शकील दुरानी ने कॉम्परस्तों और JUI के मुश्तरका इत्तेहाद को शिकस्त दी। तो मजीद जनरल इलेक्शन में कोई ऐसे सरप्राइजेस ज़हूर बुलेदी और आगा शकील दुरानी दे सकते हैं? देखिए, आप अपनी इस बात की तस्दीक करें कि मकरान जो है नेशनलिस्ट का गढ़ रहा है। मकरान में मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ दौर में जो है जीते आ रही हैं। 70s में पीपल्स पार्टी जो है मकरान पे छाई हुई थी, इसके अलावा मुस्लिम लीग भी वहां से जीती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वहां से जीती है। तो हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी अच्छी खासी सीटें वहां पे ले आएंगी, और इवन के मकरान में जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत के आए हैं। सही। तो ये जो है मकरान में जिस हमने डिस्ट्रिक्ट केज की जो चेयरमैनशिप जीती है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि मकरान में जो है पीपल्स पार्टी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी तो ज़हूर बुलेदी जो माजी में भी अपने चीफ मिनिस्टर जाम कमाल को टफ टाइम दे चुके थे, मुस्तकबिल में भी टफ टाइम देंगे? देखिए, वो किस्सा पारीना हो गया है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी जो फैसला करेगी उसके ऐन मुताबिक हम अमल करेंगे। ठीक हो गया ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, ज़हूर बुलेदी ने हमें ज्वाइन किया था और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस जो कि क्वेटा में होने जा रहा है, तारीख में पहली मरतबा है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि 56 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस का जलसा बलूचिस्तान ले गई है, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके नताइज क्या होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी 30 नवंबर को क्वेटा के स्टेज से रद्द अमल देंगे या लाए अमल देंगे, इसका फैसला 30 नवंबर को होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।